السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کتاب النکاح والطلاق میں ہم نے سابقہ درس میں جو مسائل ذکر کیے تھے اس میں آخری مسئلہ لعان کا تھا۔ تو لعان کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، لعان کا کیا معنی ہے؟ کیا ہوتی لعان؟ ابراہیم نہیں پتہ یاد کیا جی اونچی آواز سے۔ لعان یہ ہے کہ خاوند بیوی پر اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اور بیوی آگے سے انکار کرتی ہے، تو اگر کسی پر کوئی آدمی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر کیا فرض ہے کہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کس چیز کے؟ تہمت کے، تہمت لگانے کے 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اگر وہ گواہ پیش نہیں کرتا۔ لیکن اگر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر گواہ نہیں لائے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لعان ہوگی۔ تو لعان کا طریقہ کیا ہے کہ خاوند جو ہے 4 مرتبہ قاضی کے پاس گواہی دے گا اس بات کی کہ بیوی نے زنا کیا ہے اور میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر بیوی کھڑی ہوگی اور وہ 4 بار گواہی دے گی کہ خاوند نے میرے اوپر جو الزام لگایا جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہوا تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد دونوں کو، خاوند بیوی کو، ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ کبھی بھی ان کا نکاح آپس میں نہیں رہتا، نہ رہتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو بھی خاوند کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، خاوند اس سے جو ہے بری ہوگا۔ تو یہ ہے لعان۔ اس کے لعان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں خاوند جو ہے کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر لعنت ہو۔ تو یہ ہے لعان کا مسئلہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے مسئلہ ہے عدت کا بیان۔ عدت کیا چیز ہے؟ عدت وہ زمانہ ہے، وقت ہے جو عورت کے لیے مقرر کیا گیا ہے طلاق کے بعد یا خلا کے بعد یا خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد، یعنی خاوند بیوی کے درمیان کسی بھی انداز سے جدائی ہو جانے کے بعد عورت کو وقت گزارنا ہوتا ہے، ایک وقت تک، جب تک وہ کہ خاوند سے بالکل الگ نہیں ہو جاتی اور کسی اور سے اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ تو یہ ہے عدت۔ تو عدت کیا ہے؟ ایک وہ وقت ہے جس طرح تعریف کی گئی ہے، عورت کا اللہ کی اطاعت گزاری شوہر کے غم، یہاں غم نہیں کہیں گے بلکہ شوہر کے حق میں، غم کی بجائے شوہر کے حق میں، اور رحم کا حمل سے خالی ہونے کو یقینی بنانے کی خاطر ایک متعین مدت تک انتظار کرنا اللہ کا حکم ہے۔ عدت جو ہے اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں خاوند کا حق ہے، اور اس میں حمل کا خالی ہونا اس کا یقین دلانا ہے، یقین بنانا ہے۔ تو یہ ہے عدت۔ عدت جو ہے طلاق یا خلا یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ یا تو خاوند طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے، بلکہ قاضی دونوں کے نکاح کو فسخ کر دے، ختم کر دے، تب بھی
یا خاوند فوت ہو جائے. 4 حالتیں ہیں جس میں عام طور پر خاوند بیوی جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس میں عدت ہوتی ہے. عدت جو ہے قرآن و حدیث میں اجماع میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک وہ انتظار کریں. انتظار کرنے کا معنی عدت گزاریں اگر ان کو حیض آتا ہے تو. اور اسی طرح آگے بھی ذکر ہوتی ہیں واللہ یہ سن محض میں نسائکم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، جن کو حیض نہ آتا ہو ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور جن کو حمل ہو ان کی عدت ہے کب؟ حمل پیدا کرنے، بچہ پیدا کرنے تک، حمل وضع کرنے تک. اور آگے آیت ذکر ہوتی ہے اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کو انتظار کرنا ہوگا بیویوں کو 4 مہینے اور 10 دن. تو یہ انتظار کیا ہے؟ یہ ہے عدت. تو یہ ہے عدت جس کا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. اور اس احادیث میں بھی سبیہ اسلمیہ عورت ہے، صحابیہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا اور شوہر کے فوت ہونے کے چند دن کے بعد ہی اس بچہ پیدا کر دیا اس نے. تو بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی اس کی عدت ختم ہو گئی. اچھا، یہ تو عدت کی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے. عدت کی حکمت کیا ہے؟ عدت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمیں بتایا ہے ایک تو خاوند کا حق ہے اس کو تاکہ وقت دیا جائے کہ دی ہوئی طلاق سے تاکہ رجوع کر سکے. اگر خاوند نے طلاق دی ہے تو خاوند کا حق یہ کہ اس کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا تاکہ اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو مہلت دی جائے، اور وہ ہے عدت. اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تب بھی خاوند کا حق کیا ہے کہ خاوند کے حق میں غم کے افسوس کے حالت میں عورت کو حکم دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسری حکمت کیا ہے؟ تاکہ اس دوران عورت کا رحم جو ہے اس کی تاکید ہو جائے کہ اس میں وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. اس دوران عورت کے رحم کا یقین ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو اس طرح کے مقاصد کے تحت جو ہے، بلکہ تیسری چیز، عورت اگر حاملہ ہے، اگر عورت حمل سے ہے، پریگننسی میں ہے، تو پھر جو ہے عورت کا حق دیا گیا، عورت کو حق دیا گیا عدت کا، تاکہ اس حمل کے دوران بھی اگرچہ طلاق بھی ہو جائے تب بھی عورت جو ہے خاوند سے اس بچے کا جو اس کے پیٹ میں ہے تاکہ خاوند سے اس کے اخراجات لے سکے. تو یہ عورت کے لیے ہے. تو کہنے کا مقصد اس میں کچھ چیزیں ہیں جو خاوند سے متعلقہ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو بیوی سے متعلقہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو بچے سے متعلقہ ہے، حمل سے، کیا بچہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ مختلف اس کے اس میں مقاصد ہیں عدت گزارنے کے. اچھا، عدت کی قسمیں 2 طرح کی ہیں. کبھی عدت جو ہے وہ وفات کی ہوتی ہے، کبھی عدت جو ہے وہ فراق کی ہوتی ہے. وفات کے معنی خاوند فوت ہو گیا، اور فراق کے معنی کہ خاوند بیوی طلاق، خلا یا فسخ نکاح کی شکل میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. تو جو وفات کی عدت ہے اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، یا تو بیوی حاملہ ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ وفات کی عدت میں 2 چیزیں ہیں، یا تو بیوی حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو. اگر تو حاملہ ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
کہ حاملہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ چاہے طلاق ہو یا وفات ہو، ان کی عدت ہے ہی ایک، وہ کون سی ہے؟ بچے کو پیدا کرنا، حمل وضع کرنا۔ چاہے بچہ ادھر سے خاوند فوت ہوا، ادھر سے بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، چاہے وہ 9-10 مہینے تک چلتی رہے، سمجھے نا؟ ابھی حمل شروع ہی ہوا، خاوند فوت ہو گیا، تو عدت کتنی ہوگی؟ عام طور پر 9 مہینے تقریباً۔ تو ممکن ہے 9 مہینے 10 مہینے تک چل جائے عدت، اور ممکن ہے کہ وہ 9 منٹ کے اندر ختم ہو جائے، سمجھے نا؟ ادھر سے خاوند فوت ہوا، ادھر سے اس نے بچہ پیدا کر دیا، عدت ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے، اگر عورت بیوی حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر حاملہ نہیں ہے، اس کی بھی 2 حالتیں ہیں۔ حاملہ نہیں ہے اگر عورت بیوی، تو اس کی 2 حالتیں ہیں خاوند کے فوت ہونے پر۔ یا تو بیوی سے خاوند جمع کر چکا ہو، ان کی آپس میں میل ملاپ ہو چکا ہو، یا نہ ہوا ہو۔ میں چاہتا ہوں مسائل پر تھوڑا سا توجہ دیجیے کہ ہم حاملہ عورت اپنے جو عورت حمل سے ہے، اس کی عدت و حمل وضع کرنے تک ہے۔ لیکن جو حاملہ نہیں ہے، خاوند فوت ہو گیا، اب دیکھا جائے گا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد دونوں کا آپس میں میل ملاپ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو تب بھی، اگر ہوا ہے تب بھی، سمجھے نا؟ اگر نہیں ہوا تو خاوند فوت ہونے کے بعد بھی تب بھی عورت کو عدت گزارنا ہوگی، سمجھے نا؟ اگر حاملہ عورت حمل سے نہیں ہے اور خاوند فوت ہو گیا تو اس کو تب بھی 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنا ہوگی۔ اور اگر دونوں کا میل ملاپ ہوا ہے تب بھی اس کو 4 مہینے 10 دن اور عدت گزارنا ہوگی۔ یہ یہاں پر ذرا غور کیجیے، نوٹ کیجیے، یہ صرف خاوند کے فوت ہونے کی شکل میں ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، خاوند بیوی کا آپس میں میل ملاپ نہیں بھی ہوا، تب بھی عورت کو عدت گزارنا ہوگی۔ اگر اسی عورت کو طلاق دے دی جائے جس سے میل ملاپ نہیں ہوا، پھر کیا ہوگا؟ پھر عدت نہیں ہے۔ جیسے ہی طلاق دے گا خاوند، بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں عدت نہیں ہے، میل ملاپ نہیں ہوا۔ لیکن اگر خاوند فوت ہوا ہے، میل ملاپ نہیں بھی ہوا ہو، نکاح ہو گیا، تب بھی عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہوگی۔ یہ خاوند کے حق میں غم کے انداز سے۔ اور یہ انوکھا مسئلہ، انوکھے سے مراد یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو عام طلاق کے مسائل یا عدت کے مسائل سے ہٹ کر ہے۔ تو خیر، بات کر رہے تھے کہ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، یا تو بیوی حاملہ ہو، اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا کرنے تک اس کی عدت ہے، اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے خاوند کے فوت ہونے پر کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی پیچھے بیوی چھوڑتے ہیں، ان کی عدت جو ہے 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن کون سے مہینے؟ کون سے مہینے ہوں گے؟ ہاں، قمری مہینے، اسلامی مہینے، کیونکہ اسلام کے اندر انگریزی تاریخ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ صرف کافروں سے امپورٹ کی گئی ہے کہ جس کا ہمارے دین میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو بھی تاریخوں کا تعلق ہے وہ سبھی کا سبھی اسلامی اور قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ تو 4 مہینے اور 10 دن قمری مہینوں کے لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ اچھا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ حکمت دیکھیے نا، اب حالانکہ میل ملاپ نہیں بھی ہوا تب بھی 4 مہینے 10 عدت گزارنی ہے، فوت ہونے کی شکل میں، خاوند اگر فوت ہوتا ہے
تو یہ اللہ کا محض حکم ہے، اس میں کوئی حکمت معلوم ہوتی یا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر تو میل ملاپ ہو چکا پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں بھی چلو حمل کا معلوم کرنا، اگرچہ وہ بھی 4 مہینے 10 دن کی ضرورت نہیں ہے، وہ 1 مہینے کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو میل ملاپ ہو ہی نہیں۔ تو اس میں اللہ عالم خاوند کے ساتھ جو غم کا معاملہ ہے، اس لیے اس عدت کو سوگ کا نام دیا جاتا، آگے آ رہا ہے۔ عدت جو ہے سوگ کے انداز سے گزاری جائے گی، سوگ یعنی خاوند کے غم میں، خاوند کے غم میں، آگے اس کے بیان آ رہا ہے۔ اچھا، عدت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ بیوی خاوند فوت ہو جائے تو پھر دوسری عدت ہے فراق معنی جدائی کی، وہ جدائی طلاق سے ہو، وہ جدائی خلا سے ہو، وہ جدائی قاضی کے فیصلے سے ہو کہ اس سے دونوں کا نکاح ختم کر دیا، وہ جدائی لعان سے ہو جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کسی بھی شکل میں جدائی ہو تو یہ عدت فراق ہے۔ یعنی اچھا، اس میں شیخ خاوند اس کو طلاق دے دے، بیوی خلا لے لے، قاضی دونوں کے نکاح کو ختم کر دے، تو اس میں بھی یا تو عورت کو حیض آتا ہوگا، یا عورت کو حیض نہیں آتا ہوگا، یا عورت حمل سے ہوگی۔ 3 حالتیں ہیں عورت کی، اس میں 3 حالتیں ہو سکتی ہے اس عدت کے حوالے سے۔ یا تو عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت کا شمار کس سے ہوگا؟ حیض کے اعتبار سے ہوگا، 3 حیض تک یا 1 حیض تک، مختلف اس کے عدتوں کے انداز ہیں۔ طلاق کی عدت ہے تو 3 حیض تک ہے، خلا کی عدت ہے تو 1 حیض تک ہے، سمجھے نا؟ اچھا، یا پھر اس کو حیض نہیں آتا، حیض نہ آنے کا معنی یا تو ابھی اس کو حیض آئے ہی نہیں ہے، چھوٹی عمر میں ہے، چھوٹی عمر میں بیوی ہے، کیا خیال ہے؟ کیا نکاح ہو سکتا ہے ایسی عورت سے؟ ہو سکتا ہے؟ کتنی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے؟ 15 میں تو حیض آ جاتا ہے، 13 میں بھی حیض آ سکتا ہے، ہاں 9 سال، ہاں 9 سال میں شاید حیض نہ آتا ہو، لیکن بھی اسلام کے اندر نکاح شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ شرعی طور پر نہ مرد کے لیے عورت کا کوئی تعین، مرد کے لیے عمر کا کوئی تعین ہے کہ کتنی عمر ہو، نہ عورت کے لیے۔ یہ آج کے کافروں کے بنائے ہوئے نظام ہے کہ 18 سال سے پہلے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو، یہ سارے کافروں کے نظام ہے۔ اسلام کے اندر نکاح شادی کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں ہے۔ ہاں بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر بالکل چھوٹے ہیں خاوند بیوی، یعنی کہ نکاح جن کا ہو رہا ہے ابھی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن جو صحیح ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح کب ہوا؟ 6 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ تو علی کل حال لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی دونوں کے نکاح کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں ہے تو ان کا اگر نکاح ہو گیا آپس میں، فرض کرو 4-5 سال کے بچے ہیں، ان کا نکاح کر دیا 5-6 سال کے بچوں کا، تو ان کو جب بڑے ہوں گے سمجھدار ہوں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، اگر رضامند نہیں ہیں تو پھر ان کا نکاح ختم کر دیا جائے گا، سمجھا؟ کیونکہ اس میں رضامندی شرط ہے، رضامندی شرط ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان کو اعتراض ہوتا ہے تو ان کی اس وجہ سے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچی چھوٹی ہے جس کو ابھی تک حیض نہیں ہے، چھوٹی سے مراد یعنی 10-12 سال کی ہے، ابھی تک اس کو حیض نہیں آیا، اس کا نکاح شادی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہم بستری بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس قابل ہے، اگر وہ اس لائق ہے، قابل ہے، تو اس سے ہم بستری بھی ہو سکتی ہے، اس سے معاشرت جمع بھی ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ اگر وہ اس لائق ہے، اور ہونے کو ہو سکتا ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علی کل حال تو قرآن کریم کی آیت جو ہے واللائے لم یحضن اولات، جن کو حیض آئے نہیں ان کے بھی اس طرح سے عدت کتنی ہے؟ اچھا جی، ہم نے بتایا کہ جن کو حیض آتا ان کی عدت 3 حیض تک،
تیسرا حیض ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی۔ اور جن کو حیض نہیں آتا، یا تو چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے، یا عمر بڑی بھی ہوگی لیکن حیض آئے نہیں، بعض اوقات ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں بیماری کی شکل میں کسی انداز میں کہ عورت جو ہے بڑی عمر کی ہوگی، 20 25 30 سال 40 سال کی ہوگی لیکن اس کو حیض آئے نہیں، اور ایسے شاذ و نادر حالتیں ہوتی ہیں۔ یا پھر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا۔ حیض آنا کب بند ہوتا ہے؟ عموماً 40 سال کے بعد، 45 سال میں، 50 سال میں، 40 سال کے بعد عورتوں کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، کسی کو جلدی، کسی کو تھوڑا دیر۔ تو اس سے یا تو حیض اس کو آیا نہیں یا حیض آنا بند ہو چکا ہے، تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ ان کی عدت 3 مہینے۔ عدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 مہینے۔ اور تیسری عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت حمل وضع کرنے تک، جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ طلاق، خلا یا فسخ کی شکل میں عورتوں کی 3 طرح کی عدتیں ہوتی ہیں، یا تو حیض، یا 3 مہینے، یا پھر حمل وضع کرنا، بچہ پیدا کرنا۔ سمجھے نا؟ اگر حیض ہے، طلاق میں 3 حیض، خلا میں 1 حیض، مہینے ہیں تو طلاق میں 3 مہینے اور خلا میں 1 مہینہ، اور اگر بچہ پیدا کرنا ہے، حمل وضع کرنا ہے، تو حمل وضع کرنے تک جو تھوڑا ٹائم ہو، زیادہ ہو۔ تو یہ ہے جو عدت فراق ہے، یعنی طلاق وغیرہ کی شکل میں جو عدت ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ عورت کو اگر نکاح ہوا ہو اور اس سے دخول نہ ہوا ہو، جماع نہ ہوا ہو، تو اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے پھر تو 4 مہینے 10 دن اس کو بھی عدت گزارنی ہے، یہ خاوند کا حق ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر ملاپ ہو چکا ہے، دخول ہو چکا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے اگر ملاپ ہو چکا ہو۔ اگر ملاپ نہ ہو چکا ہو اور طلاق کی عدت ہو تو پھر اس میں عدت نہیں ہے۔ یعنی خاوند نے نکاح ہوا مرد عورت کا اور میل ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، اس حالت میں تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ یعنی اگر خاوند بیوی کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد میل ملاپ ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو یہاں پر کوئی عدت نہیں۔ اس کے بعد طلاق ہوگی تو رجوع ہوگا، اس میں رجوع بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ رجوع ہوتا ہے عدت کے اندر، تو یہاں پر عدت ہے نہیں صرف۔ وہ تو جیسے ہی خاوند طلاق دے گا بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، سمجھے نا؟ اگر میل ملاپ نہیں ہوا۔ اگر میل ملاپ ہو چکا ہے تو پھر ہم نے ذکر کیا جس طرح سے کہ 3 حیض تک یا 3 مہینے اپنے 3 مہینے تک یا بچہ پیدا کرنے تک، جس طرح کہ اس کی کیفیت ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد عدت کے احکامات۔ عدت طلاق جو اور طلاق کی عدت میں ہو تو اسے 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو طلاق رجیع ہوگی یا طلاق بائن ہوگی، سمجھے نا؟ طلاق 2 طرح کے ہم پڑھ کے آئے نا۔ طلاق رجیع کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں خاوند کو عدت کے دوران رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ طلاق رجیع کون سی طلاق ہوتی ہے بھلا؟ پہلی اور دوسری یہ طلاق رجعی ہے۔ تو اس میں عدت کے دوران، عدت ختم ہونے سے پہلے خاوند کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو بیوی سے رجوع کر لے، سمجھے نا؟ اور عدت طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو تیسری طلاق ہے یا لعان کے ہم نے جو پڑھا ابھی، یا قاضی نے نکاح فسخ کر دیا، تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے جس میں
خاوند کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ خلا بھی اسی میں آتی ہے، خلا بھی طلاق بائن میں سے ہے کہ جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ طلاق بائن ہے۔ تو طلاق رجعی میں جو ہے، پہلے ہم طلاق رجعی کے لیتے ہیں، اس میں عدت کے دوران شوہر کے اوپر پہلی بات تو شوہر بیوی کو گھر میں رکھے گا، گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو گھر سے نہ نکالو۔ اور عورت کا فرض ہے کہ گھر میں رہے، گھر سے نہ نکلے، خاوند کے ساتھ رہے عدت کے دوران۔ ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر کوئی کھلی بے حیائی ہو تو الگ بات ہے، خاوند بھی نکال سکتا ہے، عورت بھی نکل سکتی ہے۔ ورنہ طلاق رجعی میں اصل یہ ہے کہ خاوند بیوی جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی ایک ساتھ رہے، نہ خاوند کو نکالنے کی اجازت ہے اور نہ عورت کو نکلنے کی اجازت ہے، سوائے کہ حالات خراب ہوں، نہ رہ سکتے ہوں تو الگ بات ہے۔ طلاق رجعی میں پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز کہ خاوند بیوی کو رکھنے کا ذمہ دار ہے، رہائش کا ذمہ دار ہے، اور رہائش کے ساتھ ساتھ بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی؟ طلاق رجعی میں خاوند جو ہے عدت ختم ہونے تک بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ کیوں ذمہ دار ہے؟ وہ تو طلاق دے چکا، اسے تو اس کو فارغ کر دیا، ذمہ دار کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی ابھی تک ان کا تعلق باقی ہے، ابھی تک نکاح ان کا ابھی تک دوبارہ پھر سے رجوع ہو سکتا ہے، ابھی تک ان کا تعلق باقی ہے، مکمل طور پر ابھی تک ان کا سلسلہ، ان کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ اگرچہ خاوند نے کہہ دیا طلاق ہے تمہیں، لیکن بیوی ابھی تک اس سے متعلق ہے، خاوند جب چاہے اس سے رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران۔ تو اگر خاوند کو رجوع کرنے کا اختیار دیا ہے عدت کے دوران تو ساتھ ہی خاوند پر بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہیں اس کو اخراجات بھی دینے ہوں گے، نان نفقہ دینا ہوگا، سمجھے نا؟ تو یہ ہے اگر طلاق رجعی ہے، اور جس طرح ہم نے بتایا کہ خاوند اس کی رہائش کا ذمہ دار ہوگا، اپنے ساتھ رکھے گا اور اس کے نان نفقے، اس کی ضروریات پوری کرے گا، تو یہ ہے۔ اور بلا ضرورت عورت گھر سے نہیں نکلے گی، گھر میں رہے گی۔ اصل یہ ہے کہ خاوند کے سامنے ساتھ رہے، اور اس دوران بیوی کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت رکھے، سمجھے نا، تاکہ کسی وقت بھی خاوند کو رجوع کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے، اس لیے ان کو ایک ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری حالت یہ ہے کہ ہاں اس میں یہ بھی ہے، عورت کا مردوں کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے جب تک عدت ختم ہو جاتی نا، کوئی بھی عدت ہو، کوئی بھی عدت ہو، کس طرح کی بھی عدت، کسی بھی عدت کے دوران عورت مردوں کو، کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی، عدت وفات ہو، عدت طلاق ہو، رجعی ہو، بائن ہو، کوئی بھی ہو، سمجھے نا؟ تو کسی عدت کے دوران عورت کو کسی طرح سے بھی کسی کو پیغام دینے کا، نکاح کا پیغام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر طلاق رجعی میں تو بالکل بھی اور بھی زیادہ منع ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی تک خاوند کا اس کے ساتھ تعلق باقی ہے، خاوند کو حق ہے کہ جب چاہے اس سے رجوع کر لے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خاوند اس عدت کے دوران ان کو لوٹانے کے پورے حقدار ہیں۔ حق کا معنی زیادہ پورے حقدار ہیں، زیادہ نہیں بلکہ پورے حقدار ہیں اگر ان کا لوٹانے کا مقصد اصلاح کرنا ہو۔ تو یہ ہے طلاق رجعی میں کیا کیا احکام ہوئے۔ پہلا حکم تو یہ کہ خاوند کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں، اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، خاوند اس کے لیے رہائش مہیا کرے گا، خاوند اس کے نان نفقے ضروریات کی، اس کے ضروریات پوری کرے گا، عورت اس دوران گھر میں رہے گی، زیب و زینت کرے گی،
گھر سے کسی ضرورت کے تحت نکلے گی ورنہ نہیں نکلے گی، سمجھے نا. اور اسی طرح اس دوران جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی عورت کو اجازت نہیں کہ کسی کو نکاح کا پیغام دے، کسی پیغام دینا، نکاح کرنا نہیں، وہ تو نکاح تو کرنا تو بعد کی باتیں ہیں، حتیٰ کہ نکاح کا پیغام دینا، منگنی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی منع ہے جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی. دوسری طلاق بائن ہے، دوسری حال طلاق بائن. اچھا، طلاق بائن میں اس میں کیا ہے؟ اس کی دو حالتیں ہیں. طلاق بائن کی دو حالتیں ہیں، یا تو عورت حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو. اگر تو حاملہ ہے تو پھر تو عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے خامد. اور بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی رہائش نان نفقہ دونوں اس پر واجب ہیں. اگر عورت حمل سے ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں کر دیتی، اگرچہ طلاق بائن بھی ہے تب بھی، اور جب تک بچہ پیدا نہیں کر دیتی تو خاوند جو ہے اس کی رہائش کا ذمہ دار ہے اور اس کے نان نفقے کا بھی ذمہ دار ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر عورتیں حاملہ ہیں ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل پیدا کر دیں. آپ کہیں گے بھی طلاق تو بائن ہے اور تو مرد کو تو رجوع کرنے کا بھی اختیار اس میں نہیں ہے، تو کیوں اس پر خرچ کرے گا؟ کیوں خرچ کرے گا؟ کیونکہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ کس کا ہے؟ خاوند کا ہے. سمجھے نا؟ پیٹ میں بچہ جو ہے خاوند کا ہے، تو بچے پر خرچ کرنا فرض ہے خاوند پر. کیسے خرچ کرے گا؟ اس کی ماں پر، جس کے پیٹ میں بچہ اس پر خرچ کرے گا، بچے کو وہ جائے گا نہیں غذا. سمجھے نا؟ اس لیے چونکہ بچہ اصل خاوند کا ہے، اور اس سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ اصل بچے کا مالک، اس کا حقدار کون ہے؟ خاوند ہے. تو کیا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی خاوند کے حوالے کر دیا جائے گا؟ نہیں. یہاں پر پہلی بات تو جہاں تک دودھ پلانے کی عدت، اپنے دودھ پلانے کا معاملہ ہے اور ماں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کو دودھ پلائے گی. سمجھے؟ ماں کے پاس رہے گا بچہ، دودھ پلائے گی. اگرچہ اس دودھ پلانے کی بھی اجرت خاوند کے ذمہ ہوگی. بیوی کو طلاق دے دی خاوند نے، طلاق دینے کے بعد، طلاق کب دی؟ یا تو بیوی حمل میں سے، یا پتہ چلا طلاق دینے کے بعد وہ حاملہ ہو چکی ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں کرے گی خاوند اس کے ذمہ داریاں ہیں، اس کا خاوند کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے اخراجات کی، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کا ہے. اچھا، بچہ پیدا کر دیا، آگے ہم رضاعت کے احکامات پڑھیں گے. اس میں یہ ہے کہ خاوند اس بچے کے جو رضاعت ہے اس کی اخراجات کا ذمہ دار ہے. اگرچہ اس کی ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے لیکن خاوند ماں کو اجرت دے گا. کتنی اجرت دے گا؟ جتنی عام طور پر ہوتی ہے. بجائے کہ کسی دائی کو رکھنے کے، ماں کے پاس بچہ رہے گا، ماں دودھ پلائے گی اور بچے کے باپ یعنی اپنے سابقہ خاوند سے اس کی اجرت لے گی. تو چونکہ بچہ اس کا ہے، بات کر رہے تھے بچے کے حوالے سے آگے آ رہا ہے، حضانہ کے احکامات ہیں کہ بچہ کس کے حوالے کیا جائے گا. تو علی کل حال پہلا حکم یہ ہے طلاق بائن میں کہ شوہر اس کی رہائش کا ذمہ دار ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جس گھر میں عدت گزار رہی ہے اسی میں رہے گی، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلے گی. طلاق بائن میں بھی لا تخرجوہن من بیوتہن. تو اسی طرح اس کی دلیل حدیث سے ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کی خالہ کو طلاق ہو گئی تو خالہ نے نکلنا چاہا گھر سے کھجوریں توڑنے کے لیے، تو کسی نے ان کو منع کیا. آپ میں کہ نہیں، وہ نکل سکتی ہے، کھجوریں توڑے تاکہ کوئی صدقہ خیرات کر لے، کوئی اپنے لیے فائدہ اٹھا لے. تو عدت کے دوران عورت گھر سے نکل سکتی ہے کسی ضرورت کے وقت، کسی ضرورت اور کام کے لیے. اگر یہ ہے اگر عورت حاملہ ہے تو تب اس خاوند کے اوپر، اس کے خاوند کے اوپر رہائش، نان نفقہ، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں.
سمجھے نا؟ اگر عورت غیر حاملہ ہے اور طلاق بائن ہے تو پھر طلاق بائن میں اور حاملہ نہیں ہے، پھر خاوند کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ رہائش کی، نہ نفقے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، سمجھے نا؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے، بلکہ حتیٰ کہ حاملہ ہونے کی شکل میں بھی وہ صرف رہائش کا ذمہ دار ہوگا، نہ نفقے کا ذمہ دار ہوگا، لیکن خاوند اس کے ساتھ رہے گا نہیں، سمجھے نا؟ کیونکہ طلاق بائن میں بیوی اس سے الگ ہو چکی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم بن چکے ہیں، اور عدت صرف گزاری جا رہی ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے، عدت صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ رجوع کرنے کے لیے، رجوع تو اس میں ہے نہیں طلاق بائن میں۔ اس لیے فرق کرنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ طلاق رجعی میں خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور بلکہ بیوی بن سنور کے رہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنے کا ان کو موقع ملے، کیونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خاوند بیوی ہیں، الگ نہیں ہوئے۔ الگ کب ہوں گے؟ جب عدت ختم ہوگی۔ طلاق رجعی میں، طلاق بائن میں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم بن چکے، اس لیے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رہنا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حاملہ ہے بیوی تو خاوند اس کے اوپر خرچ کرے گا، اس کے اخراجات پورے کرے گا، کیونکہ بچہ اس کا ہے، بچے کی خاطر۔ حاملہ نہیں ہے تو جیسے ہی طلاق دے گا بیوی اس سے الگ ہو چکی ہوگی، اس عدت کے دوران خاوند اس کے کسی چیز کا، نہ نفقے کے، ان چیزوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو تیسری آخری طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا نان نفقے کے حوالے سے، تو آپ میں کہ تیرے لیے کوئی نان نفقہ نہیں ہے، لیس لک علیہ نفقۃ ولا سکنا، کہ نہ تیرے لیے اس کے اوپر، خاوند کے اوپر، کوئی نفقات کی، اخراجات کی ذمہ داری ہے، اور نہ رہائش کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہے بیوہ کی عدت، بیوہ کون؟ اس کا خاوند فوت ہوگا، ابھی ہم نے پڑھی ویسے تھوڑی دیر پہلے۔ بیوہ کی عدت کیا ہے؟ جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اگر تو وہ حاملہ تھی تو ہم نے بتایا ہے کہ اس کے حمل پیدا کرنے تک، اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر بیوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن، اور یہ اس وقت ہے 4 مہینے اور 10 دن، چاہے خاوند بیوی کا ملاپ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ نکاح ہوا، خاوند فوت ہو گیا میل ملاپ سے پہلے، تب بھی 4 مہینے 10 دن عدت ہے، دونوں کا میل ملاپ ہو گیا ہو تب بھی 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے۔ اچھا، اس میں شوہر کے اوپر کیا ہے؟ عورت پر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے جس میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس عدت کے دوران شوہر کے گھر میں عدت گزارے جہاں پر اس کا انتقال ہوا، چاہے وہ کرائے کا گھر ہو، اپنا خود ان کی ملکیت ہو، کس طرح بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے پوچھا، فریا بنت مالک کی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا آپ سے، آپ کسی فی بیتی کے حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اس عورت نے خاوند کے فوت ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہا، آپ میں کہ نہیں، اپنے خاوند کے گھر میں رہو جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب کہ اگر عورت کے خاوند فوت ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے حاملہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ خاوند جو ہے اس کی رہائش کا ذمہ دار ہوگا، خاوند کے گھر میں رہے گی، ظاہری بات اس کی رہائش کا ذمہ دار ہوگا، لیکن اس کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، سو کے احکامات میں سے اسی، یعنی کہ جو اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس دوران عدت جو عورت گزارتی ہے وہ سوگ ہے۔ سوگ کے احکامات کیا ہیں؟ جس کو عربی میں احداد کہا جاتا ہے۔ سوگ کے احکامات یہ ہیں کہ عورت کا بناؤ سنگار، خوشبو اور ہر اس طرح کی چیزوں سے
جو اس کو خوبصورت بنانے والی ہوں ان سے دور رہنا. کیا ہے سوگ؟ سوگ کا معنی کیا ہے؟ سوگ بنانا. عورت کا سوگ بنانے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس وقت اس عدت کے دوران عورت نہ وہ زینت کرے گی میک اپ کے شکل میں، نہ کوئی زیورات پہنے گی، نہ کوئی ایسے کپڑے پہنے گی کہ جو ان کے خوبصورت سمجھے جاتے ہوں، اور نہ ہی عورت گھر سے باہر جائے گی، گھر میں رہے گی سوائے کہ کسی قریب کی ضرورت کے لیے، کوئی علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. گھر میں کوئی سامان لا کے دینے والا نہیں، کسی دکان سے کوئی گھر کا سامان لے کے آتی ہے قریب جگہ سے، تو دن کے وقت میں قریب کی کسی جگہ پر جا کر وہ چیز نکل سکتی ہے. اچھا، سوگ کے دوران عورت کیا ڈیوٹی کر سکتی ہے؟ اور جاب کرتی ہے، پڑھاتی ہے، ٹیچر ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں کر سکتی. ہاں ضرورت تو ہے. 4 مہینے 10 دن چھٹی کرے گی تو اس میں ایسی چھٹی ہو جائے گی. ہاں جی، حاجت میں ممکن ہے کہ اسی سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا ہو. حاجت ہے گھر کا خرچہ چل رہا، ضرورت ہے یہ تو. البتہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر قریب کی جگہ ہے اور تھوڑی یعنی کہ زیادہ دن، پورا دن یا رات تک اس کا نہیں ہے، تو قریب کی جگہ میں ڈیوٹی اگر اس کے قریب ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہے، تھوڑے وقت یا چند گھنٹوں کے لیے، تو جا سکتی ہے. لیکن سیر و سیاحت کے لیے نکلنا، کوئی انجوائے کرنے کے لیے نکلنا، اس طرح کی ضرورت کے لیے نہیں. ضرورت کے تحت، اسے بتایا ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. کیونکہ ایک عورت خامد اس کا فوت ہوا تو آپ نے اس کو اجازت دی کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی کہ دوسرے گھر میں جا کر دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اپنا دل لگی کا معاملہ اس طرح کی چیزیں کرنا، آپ نے اس کی اجازت دی اس کی. تو البتہ اور دن کے وقت میں قریب کی جگہوں پر نکل سکتی ہے جو عورت سوگ کی حالت میں ہے، خامد کی وفات کی عدت میں ہے. لیکن سفر کرنا اس کے لیے منع ہے. سفر نہیں کرے گی، چاہے وہ حج عمرے کا سفر بھی کیوں نہ ہو. اکثر اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ حج عمرے کی تیاری کر لی اور تیاری جب ہو گئی، ویزا لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو خامد فوت ہو گیا، تو کیا اب اور جائے حج کے لیے؟ اب بعض کہتے نہیں کرے بھی غلط ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا. ایک عورت کا واقعہ جو ہم نے جب پڑھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ میرا گھر مدینہ کے ایک سائڈ پہ ہے اور میں نہیں، اپنے گھر میں رہو، الا یہ کہ اگر اس کو اس گھر میں رہنے میں خطرہ ہو اس کی جان پر، اس کی عزت پر، پھر گھر سے منتقل ہو سکتی دوسرے گھر میں. ورنہ تو سفر کرنا منع ہے، دوسری جگہ منتقل ہونا منع ہے، لیکن قریب کی جگہ پر نکل کر واپس گھر میں آ جانا اس کی اجازت ہے. منع و سگار کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہے. اچھا، غیر محرموں سے بات چیت کرنا، پردہ کرنا، کیا حکم اس کا؟ ہاں ضروری کرنا ہے. نہیں، عدت کے دوران پردے کے غیر محرموں سے بات چیت کا حکم کو الگ ہو جاتا ہے، یہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا. ہمارے بعض جاہل لوگوں کے ہاں الگ ہو جاتا ہے کہ ویسے سارا دن گھومتی پھرتی رہے جیسے مرضی لوگوں سے بات چیت، لیکن بھائی عدت کے دوران بات نہیں کرنی، عدت دوران پردے میں رہنا ہے. یہ سراسر جہالتیں ہیں. پردے کے احکامات، غیر محرموں سے بات چیت کے احکامات ایک ہی ہیں، چاہے عدت ہو یا عدت نہ ہو. سمجھے نا؟ عورت کے لیے ویسے ہی جائز نہیں کہ بغیر پردے کے کسی غیر محرم کے سامنے آئے، چاہے عدت ہو یا نہ ہو. عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی غیر محرم سے بلا وجہ فالتو غیر ضروری باتیں کرے. سمجھے نا؟ لیکن ہمارے بعض جاہل ماحولوں کے اندر کہ بات نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی. ہاں ضرورت سے زیادہ بات کرے گی، کو نہیں کرے گی. تو اس لیے عدت کے دوران سوگ کے اندر عورت جو ہے وہ اس کے پردے کے بات چیت کے غیر محرموں سے وہی احکامات ہیں جو عام حالت میں ہیں. اس طرح سوگ کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ اس دوران عورت کسی کو
نکاح شادی کا پیغام نہیں دے سکتی، سمجھے نا، عورت کسی کو نکاح شادی کا پیغام نہیں دے سکتی جب تک عدت ختم ہو. تو ہم نے بتا دیا پہلے بھی کہ عدت کوئی بھی ہو اس میں بھی تو. اور 4 مہینے اور 10 دن کی سوگ منانے کی عدت جو ہے وہ صرف خاوند کے فوت ہونے پر ہے. سوگ جو ہے صرف یہاں پر ہے کہ جو 4 مہینے اور 10 دن کا کہاں پر؟ خاوند کے فوت ہونے پر. کسی اور کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن کرے، وہ کتنا ہے؟ 3 دن کا. حدیث میں آتا ہے لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اس کو آخر پر ایمان رکھتی ہو کہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج، سوائے خاوند کے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن. اور اسی طرح حضرت ام عطیہ کی حدیث ہے. خیر بات کر رہے تھے کہ یہ سوگ کے احکامات ہیں کہ جس میں عورت جیب و زینت نہیں کرے گی، سفر نہیں کرے گی، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلے گی، اور جو ہے وہ یعنی کہ کسی دوسری جگہ منتقل نہیں ہوگی، سفر نہیں کرے گی. تو یہ اس کے احکامات ہیں، اور جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی کسی سے نکاح شادی کا پیغام اس کو نہیں دے گی. لیا تو یہ ہے آج کا ہمارا عدت کے حوالے سے باب جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا خلاصہ سمری پیش کرتے ہیں. سب سے عدت کیا ہے؟ وہ ایک وقت ہے کہ جو عورت گزارتی ہے طلاق کے بعد یا خاوند سے جدا ہونے کے بعد کسی بھی چیز میں جو اللہ نے شرعی وقت مقرر کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو خاوند کا حق ہے رجوع کرنے کا اگر طلاق رجعی ہے، فوت ہو گیا تو خاوند پر افسوس غم کرنے کا حق ہے، سمجھے نا. دوسرا حق عورت کا ہے کہ جس میں وہ اس دوران خاوند سے نانفقہ لے اگر طلاق رجعی ہے، اگر حمل میں ہے تب بھی، تاکہ خاوند سے اپنے نانفقے لے سکے، عورت کا حق ہے. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنا، اور تاکہ اس عدت کے دوران اگر کوئی بچے پیٹ میں حمل کا معاملہ ہے تو واضح ہو جائے. یہ عدت کے اس میں حکمتیں ہیں. اس کے بعد ہم نے عدت کے حالات بیان کیے ہیں کہ کبھی عدت طلاق سے ہوتی ہے، کبھی عدت وفات سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے فراق سے ہوتی ہے. وفات سے عدت جو ہے اس کی 2 حالتیں ہیں، یا تو حمل ہو یا بغیر حمل کے ہو. ہاں، اگر حمل ہے تو پھر تو عدت حمل بچہ پیدا کرنے تک ہے. اگر حمل نہیں ہے، سمجھے نا، تو پھر جو ہے وفات سے عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، چاہے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. یہ وفات کی عدت ہے. اس کے بعد فراق کی عدت کیا ہے؟ یعنی طلاق کی، خلا کی، ان چیزوں کی عدت وہ یا تو حیض سے ہوگی یا مہینوں سے ہوگی یا حمل سے ہوگی، سمجھے نا. اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض یا 1 حیض تک، اگر نہیں تو 3 مہینے 1 مہینے تک، یا پھر بچہ پیدا کرنے تک. پھر اسی طرح اس عدت کے دوران عورت کے حوالے سے جو نانفقے کی ذمہ داریاں ہیں، اگر تو عدت طلاق رجعی کی ہو تو عورت خاوند کے گھر میں رہے گی، خاوند کے ساتھ رہے گی، بناؤ سنگار کرے گی، اور خاوند مکمل طور پر اس کی رہائش کا نانفقے کا ذمہ دار ہوگا عدت ختم ہونے تک، سمجھے نا. طلاق اگر رجعی ہے عدت ختم ہونے تک، چاہے وہ کوئی بھی عدت ہو. اگر طلاق رجعی طلاق بائن ہو تو پھر اگر حاملہ ہے تو پھر خاوند اس کے نانفقے کا، اس کے ان چیزوں کا ذمہ دار ہوگا حمل پیدا کرنے تک. اور اگر حاملہ نہیں ہے طلاق بائن میں تو پھر خاوند اس کی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر طلاق یعنی کہ اپنے وفات کی عدت ہے تو عورت اس عدت کے دوران سوگ منائے گی. سوگ منانے کا معنی کس طرح کے زیب و زینت، زیورات پہننا، اچھے کپڑے پہننا، بناؤ سنگار کرنا منع ہے اس کے لیے. گھر سے نکلنا بغیر ضرورت کے منع ہے اس کے لیے، وہ بھی دن کے اندر. اور سفر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. جس گھر میں خاوند کے فوت ہونے کی اطلاع ملی ہے اسی گھر میں عدت گزارے گی، اس سے منتقل ہونے کی اجازت نہیں، سوائے کہ اس کا گھر اگر نہ ہو، یعنی کہ کسی اور گھر میں تھی خاوند، تو پھر ظاہری بات ہے خاوند کے گھر میں آئے گی اور وہاں پر عدت گزارے گی.
تو اور اس دوران عدت کے دوران کسی بھی عورت کو کسی سے نکاح شادی کا پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، وفات کی عدت ہو، طلاق رجعی ہو، طلاق بائن ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عدت کے دوران نکاح شادی کے پروگرام کی اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھے عدت کے احکامات۔ ہاں جی، کافی اتنا کہ رضاعت کا لینا ہے۔ ویسے تو رضاعت بھی اسی سے متعلقہ ہے، لیکن رضاعت میں ساری تفصیلات کچھ اور بھی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں لیتے ہیں، کیونکہ رضاعت سے رشتے ناتے جو آگے قائم ہوتے ہیں اور سارے اس کے۔ ہاں جی، ہاں جی، سوگ ہے اگر وفات ہے تو بتایا نا کہ اگر وفات کی عدت ہے تو پھر چاہے بغیر جمع کے بھی ہو تب بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، اور یہ سوگ کی عدت ہے، سمجھے نا، یہ سوگ کی عدت ہے، یعنی کہ نکاح ہوا مرد عورت کا اور بغیر میل ملاپ ہی کے اپنے خاوند، اس سے پہلے خاوند فوت ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا بغیر میل ملاپ کے پہلے ہی، تو عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور سوگ کی عدت گزارے گی، سمجھے، سوگ منائے گی۔ ہاں جی، اونچی آواز۔ ہاں جی، ہاں جی، پھر کیا الگ گھر میں رکھے گا۔ جی، ہاں جی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، لیکن چونکہ اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کی ذمہ داری خاوند پر ہے، تو اس کو یعنی کہ نان نفقے کے رہائش کا ان چیزوں کا ذمہ دار، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ رہائش کا ذمہ دار نہیں، صرف نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس میں علماء کو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ طلاق بائن میں رہائش نان نفقے دونوں کا ذمہ دار ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ جی، کیا پھر کیا؟ ہاں، اصل سوگ ہے نا، سوگ کی کیفیت میں ہے، اس کو حکم ہے کہ گھر میں رہے، لیکن گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے ضرورت کے تحت قریب کی جگہوں پر بس۔ ہاں، بتا رہا ہوں کہ اگر قریب ہے جگہ تو جا سکتی ہے، یعنی شہر کے اندر ہے، قریب کی جگہ پر ہے تو جا سکتی ہے، بتائے کہ ضرورت کے تحت کوئی بھی ضرورت کا کام، صرف ایسے سیر و تفریح کے لیے، دل لگی کے لیے، ان چیزوں کے لیے، بار بار گھومنے پھرنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں جا سکتی۔